سب خیریت سے ہیں؟ آپ کی کیا مشہور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کافی عرصہ پہلے ایک کتابچہ تیار ہوا تھا جس کا عنوان ہے حفاظت کی دعائیں، اور اس میں وہ مسنون دعائیں جمع کی گئی تھیں جن کے پڑھنے سے جان مال محفوظ رہتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کا دوسری مرتبہ شائع کرنے کا ارادہ ہوا تو بعض احباب کے مشورے سے اس میں اور بھی حفاظت کی دعاؤں کا اضافہ کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ دعا آیات سکینہ اور آیات منجیات بھی اس میں بڑھائی گئیں۔ آیات سکینہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جن کے پڑھنے سے پڑھنے والے کی دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، دل میں سکون بھر جاتا ہے۔ بعض لوگ بیچارے اپنا حال بتاتے رہتے ہیں کہ بس ہر وقت طبیعت میں گھبراہٹ رہتی ہے، دل میں سکون ہی نہیں ہے، بے چینی رہتی ہے۔ کچھ بتائیں۔ اور بعض مرتبہ وجہ بھی نہیں معلوم ہوتی کہ طبیعت میں کیوں گھبراہٹ ہے، تو اللہ کا کلام تو سراپا سکون ہے۔ تو قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جس کے پڑھنے سے بہت زیادہ دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ ان کو آیات سکینہ کہتے ہیں، اور یہ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات میں سے ہے۔ تو وہ آیات اس میں لکھی گئی ہیں اور ان کا عنوان آیات سکینہ۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے، ہر قسم کی آفات و بلیات سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں اور بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں آیات منجیات، نجات دینے والی آیتیں۔ ایسی بھی آیتیں ہیں ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جو مختصر سی ہے مگر بڑی نافع اور مفید ہے، اور وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے محلے میں آگ لگی، اور یہ اس محلے سے باہر کہیں اور تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا گھر جل گیا، کیونکہ اسی محلے میں تھا ان کا گھر۔ فرمایا نہیں جلا۔ پھر دوسرا آدمی نے آ کر حضرت آپ کا مکان تو جل گیا، وہ نہیں جلا۔ پھر تیسرے آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت وہ ایسی زور کی آگ لگی کہ سارے مکان جل گئے، مگر آپ کے مکان کے پاس آ کر آگ بجھ گئی۔ ہاں مجھے تو یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جلے گا،
اس لیے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ جو اس کو پڑھ لے گا تو شام تک آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ تو آگ لگنے سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ نہ گھر رہے نہ در رہے، اللہ بچائے۔ تو میں تو پڑھ چکا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا۔ دیکھ لو نہیں جلا، الحمدللہ۔ ہے چھوٹی سی دعا مگر ہے کام کی۔ گھر میں بھی پڑھو، دکان میں بھی پڑھو، اپنی بھی حفاظت کرو، گھر بار کی بھی حفاظت کرو۔ اور ایک دعا انس ہے، کتنی زبردست یہ دعا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں واقعات ان دنوں میں جب پاکستان میں بالخصوص کراچی میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، تو کیسے کیسے واقعات اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں کہ جو اس کے پڑھنے والے تھے وہ الحمدللہ محفوظ رہے اور دوسرے بیچارے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی قتل ہو گئے۔ اور ان دعاؤں کا صرف یہی نہیں کہ صرف جان محفوظ، اور دوسری بیماریاں پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور دوسرے مقاصد میں بھی الحمدللہ کامیابی ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایک دعا حزب البحر، یہ ہمارے اکابر کے معمولات میں سے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، بیش جبر میں بھی ہے اور مناجات مقبول کے آخر میں بھی ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور جن بزرگ کو خواب میں یہ دعا تلقین کی گئی تھی ان کا واقعہ بھی عجیب و غریب لکھا ہوا ہے۔ جیسے دعا انس کا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے، ایسے دعا حزب البحر کا بھی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب دعائیں اور یہ آیات کا تعلق حفاظت سے ہے، اس مناسبت سے ان سب کو ایک ہی جگہ کر دیا۔ پہلے الگ الگ تھے، ابھی اکٹھی ایک جگہ ہو گئی۔ اس لیے یہ کتاب اب ماشاءاللہ دوبارہ تیار ہوئی ہے، حفاظت کی دعائیں اضافہ شدہ۔ یہ ضروری نہیں کہ اب ساری پڑھیں، ہم اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنے اپنی ضرورت کے مطابق جو آسان لگے اس کا معمول بنا لیں۔ شروع میں جو مسنون دعائیں وہ تو ہمارے سبھی کے معمول میں ہونا چاہیے، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ اور اس میں دم کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح دم کرنا چاہیے، اس طرح دم کرنے کا معمول بنائیں۔ تو اللہ پاک نے یہ سب ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ ان کے پڑھنے کے بعد ہم اپنی حفاظت کریں، اور حفاظت کرنے والے اصل تو اللہ پاک ہیں۔ انہوں نے یہ دعائیں بتلائی ہیں، اس لیے ان کا معمول بنانا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، جادو سے، آسیب سے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ پچھلے اتوار کو تقسیم ہوئی تھی الحمدللہ، جس کو مل گئی ہو وہ نہ لے، جس کو نہ ملے وہ لے لے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔